جہاں پہ 2-4 افراد آ سکتے ہیں. ایک امام بارگاہ ایسا ہے جہاں پہ 20-25 لوگ کی آنا نہیں ہوئی ہے. ایک امام بارگاہ ایسا ہے جہاں پہ 500-1000 کا مسئلہ آنا نہیں ہوئی ہے. اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ کس امام بارگاہ میں مدرسے کیجیے تو انصاف سے بتائیے کہ آپ اسی امام بارگاہ کا انتخاب کریں گے جہاں پر حسین پڑھنے والے زیادہ آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے اتنے زیادہ لوگوں کو ثواب پہنچے گا, اتنا زیادہ علوم آل محمد عام ہوگا. اب یہی سوال اگر میں شہزادی سے کروں, شہزادی شام تو وہ جگہ ہے جہاں کے لوگ یہ تک نہیں جانتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے ہیں. شام وہ جگہ ہے جہاں کے لوگ یہ تک نہیں جانتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے ہیں. اب شہزادی سے سوال یہ ہے کہ اگر حسین کے پاس صحیح نشان آتا تو مدینے کی گلیوں کا انتخاب کرنا چاہیے ہوتا. کیوں؟ وہاں پر چاہنے والے زیادہ ہے, وہاں پر رونے والے زیادہ ہے, وہاں پر غصہ دینے والے زیادہ ہے, وہاں پہ آپ کے جاننے والے زیادہ ہے, وہاں مولا حسین کے جاننے والے زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر شہزادی مدینے میں مجلس کرتی تو کتنے لوگ غصہ دینے آتے, کتنے لوگ رونے آتے, کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی نکل کر آتے. مدینے میں نہیں کیا تاکہ اس لیے کہ مدینے میں کرنے کی اپنی الگ وجہ ہے, لیکن شام میں کرنے کی الگ وجہ ہے. تاکہ اس لیے کہ مانا کہ مدینے میں مجمع زیادہ تھا, مدینے میں جاننے والے زیادہ تھے, مدینے میں پہچاننے والے زیادہ تھے, مدینے میں ساتھ دینے والے زیادہ تھے, مدینے میں عرفان دینے والے زیادہ تھے, مدینے میں شناخت رکھنے والے زیادہ تھے. یقیناً مدینے میں پہلی مجلس ہوتی تو لوگ زیادہ آتے, لیکن شہزادی نے سرزمین شام کے اندر مجلس کر کے یہ بتایا کہ دیکھو مجلس صرف حسین پر رونے کا نام نہیں ہے بلکہ مجلس حسینیت کی جیت کے اعلان کا نام ہے. مجلس صرف حسین پر رونے کا نام نہیں ہے, مجلس حسینیت کی جیت کے اعلان کا نام ہے. تو شہزادی اسی جیت کا اعلان تو مدینے میں بھی کر سکتی تھی, اسی جیت کا اعلان مسجد نبی میں بھی ہو سکتا تھا, اسی جیت کا اعلان مدینے میں رسول کے گھر میں بھی ہو سکتا تھا, شہزادی کے گھر میں بھی ہو سکتا تھا. کہیں پر بھی آپ کو جیت کا اعلان کر سکتی تھی, لیکن اگر نہیں شہزادی کے فلسفہ بتانا چاہے کہ اپنوں کے بیچ میں اپنا تذکرہ سب کرتا ہے, اپنے گھر میں اپنا بیان سب کرتا ہے, اپنی فضیلت سب بتاتا ہے, اپنا کمال سب بتاتا ہے, لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہرانے والے کے گھر میں اپنی جیت کا اعلان. کمال تو تب ہے اس گھر میں اپنی جیت کا اعلان کرو جہاں وہ بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہے. باپوں کے بیچ میں رہنے والوں کا تذکرہ کرے تو کیا بڑی بات ہے, ہر کوئی کرتا ہے. لیکن کمال تو یہ کہ بیرون رنگوں کا تذکرہ ہو, اور خاص طور سے ایسے مجمع میں ہو جو آپ کے علوم ہو, جو آپ کے دشمن ہو, لیکن آپ کا کمال اتنی بالا منزل پہ دشمن کو بھی کہنا پڑے, دشمن کو بھی قبول کرنا پڑے. اور میں مقدمہ فراہم کر رہا ہوں, اگر آپ نے تاریخ کربلا یقیناً پڑھنے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, لازم نہیں ہر کوئی فارسی سے جو ہے شناسائی رکھتا ہو. یہ بات اور ہے کہ جو ہے ہم شناسائی نہیں رکھتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین حاصل کرنے سے بڑے سننا ہو. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پورا دین حاصل کرنا ایک مولوی کی ذمہ داری ہے, پورا دین حاصل کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو حوضہ علمیہ میں گیا ہے, جو مدرسہ میں نہیں عزیز ہو. اگر آپ روایات پڑھیں تو بھرمار ہے وہ حدیثیں جو آپ بارہا سنتے ہیں, قسم فرماتے ہیں ان کا حاصل کرنا مولوی پہ نہیں مسلمان پہ لازم ہے. مسلمان کے اوپر لازم ہے. بات اور ہے کہ آپ نہیں کر پائے تو اب آپ کے یہاں سے کوئی گیا, کوئی عالم دین آتا خدمت میں آیا تو جو ہے وہ آپ کا پریچہ کیا ہے, پڑھ کے تو آ گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ پڑھ کے آ گیا تو آپ پریچہ سے مطلب نہیں. عالم کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بیان کرے تو عوام اس پر عمل کرے. بے شک بے شک. لیکن اب وہ اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہے, تبدیل کر رہا ہے. تو اب آپ کا ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات سنیں, اس کے عمل کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کربلا آپ نے کم سے کم سنی تو ہے. اچھا جب سنی ہے یہ بڑا مشہور ہے, جب یزید رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین کی بیعت کے لیے پروانہ بھیجا ہے تو اس نے کیا لکھا تھا کہ حسین کا بیعت لے لو, اگر حسین بیعت نہ کرے تو مولا کا سر جو ہے وہ جدا کر کے سر اوپر اٹھ جائے گا. میں وہ دربار مدینہ کا منظر پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا, میرا مقصد ہے پڑھنا, لیکن
تیسری جو بات ہے اس کی جانب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یزید نے دو مطالبے کیے، یزید نے دو مطالبے کیے تھے، یا بیعت کر لو یا سر دے دو۔ یزید نے دو مطالبے کیے تھے مولا سے، یا تم بیعت کر لو یا تم سر دے دو۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ بیعت کا انکار میرے آقا نے دربار مدینہ میں نہیں کر دیا، بیعت کا انکار مولا نے دربار مدینہ میں نہیں کر دیا۔ تو یہاں تک بات صاف اور کلیئر ہو گئی کہ یزید کو بیعت تو نہیں ملی، یزید کو بیعت تو نہیں ملی، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب 10 محرم کے دن روز عاشور یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا، تو اتنا تو پتا تھا کہ یزید کو بیعت مدینے میں نہیں ملی، لیکن سر کربلا میں مل گیا تھا۔ حقیقت ہے نا، سر ملا نہیں کروانا، سر مل گیا، اور سر ایسے نہیں کہ بس ملا، بلکہ وہ سر کوفہ سے ہوتا ہوا شام تک پہنچا، کوفہ سے ہوتا ہوا شام تک پہنچا۔ اب جو ہے وہ شام تک سر پہنچ گیا، اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب یزید نے چوتھے امام کو بلا کے کہا کہ اب سے تم آزاد ہو، تو چوتھے امام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے پوری جان سے پوچھوں گا۔ تاریخ چوتھے امام ہے، اور آنے کے بعد شہزادی سے کہتے ہیں اماں ہم کو قید سے رہا کر دو۔ تو تاریخ لکھتی کہ شہزادی نے کچھ خواہشات کی، شہزادی نے کہا کہ ہمارے کچھ مطالبے ہیں یزید سے، ہمارے کچھ مطالبے ہیں، صرف رہائی سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کچھ مطالبے کا وہ کیا کہ ہمارے مطالبات یہ ہے کہ ہماری چادروں کو واپس کیا جائے، میں نہیں کہیں جانا چاہتا ہوں، ہماری چادروں کو واپس کیا جائے، کیا پھر کہ ہم کو حسین پہ رونے کے لیے جگہ فراہم کی جائے۔ دو مطالبے ہو گئے، لیکن تیسرا مطالبہ بڑا کمال کا ہے، شہزادی نے کہا نہیں صرف چادروں کے واپس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف جگہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر کہ ہم کو ہمارے شہداء کا سر بھی چاہیے، ہمارے شہداء کا سر بھی چاہیے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ شہداء کے سر واپس لیے گئے، لیکن شہزادی کچھ اور بھی تو مطالبات کر سکتی تھی کہ ہماری جیسی جاہ و جلال لی گئی، ہم کو جاہ و جلال واپس دیا جائے، پھر ہم کو مدینے اسی جلال کے ساتھ پہنچا جائے۔ نہیں، جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو شہزادی کے کچھ بڑے انوکھے مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فرش اعلیٰ کا اہتمام کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ ہے ہماری چادروں اور تبرکات کو واپس دیا جائے، پھر ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سروں کو واپس دیا جائے۔ شہزادی یزید کا مطالبہ وہی تھا، یا تو بیعت دے دو یا تو بیعت کر لو، مولا سے کہا تھا، یا سر دے دو۔ تاریخ لکھتی ہے مدینے میں بیعت نہیں ملی، کربلا میں سر مل گیا، سر ملنے کے بعد یزید کے دربار تک پہنچا، لیکن شہزادی نے جب مطالبہ کیا تو صرف تمام تر چیزوں کا مطالبہ سوچتے ہوئے 3 مطالبے کیے، فرش دے دو، تبرکات دے دو، سر دے دو۔ شہزادی سر کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ شہزادی سر کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ عجب نہیں، شہزادی بتانا چاہیے سر کے مطالبے کرنے کے بعد یزید دیکھ تیری اوقات یہ ہے، نہ تو بیعت لے پایا نہ سر لے پایا۔ حسین کا سر رکھ پایا، اور ایک چیز کا انکار مولا نے کیا تھا، ایک چیز کا انکار شہزادی نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی وارث امام ہے، وہ دور سے لے کے شہزادی وارثہ ہے، اس کی اسلام ذات کا نہیں، وارثہ ہے اس باپ کی جو وارثہ ہے اس ماں کی جو سیدۃ النساء اور وارثہ ہے اس جد کی جو رحمت للعالمین ہے، نہیں ہے۔ اور اس کا کمال اگر آپ ویسے تو ہم یہ تاریخ میں ملاحظہ کیا کہ شہزادی زینب کی ذات مقدس جو معصومہ نہیں، جو معصومہ نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، معصومہ صرف 14 کے سلسلے میں ہماری شہزادی، لیکن شہزادی معصومہ نہیں، لیکن پھر بھی کمال سے جب چوتھے امام اپنی بیٹی کے بدلے پر چوتھے امام کا بہت حدیث مشہور ہے، چوتھے امام فرماتے یا عمتی، اے میرے بحمد اللہ، اللہ کی حمد، اس بات عالم غیب وعلم
अल्हम्दुलिल्लाह कब कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह तब कहा जाता है जब कोई नेमत हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह तब कहा जाता है जब कोई कमाल हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह तब कहा जाता है जब कोई नेमत हासिल हो। बस दो जुमले के अंदर शहजादी की अजमत समझ जाए। शहजादी उस बाकमाल जात का नाम है कि जिसको अपनी खूबी पाने के बाद इमाम मासूम अल्लाह का शुक्रिया करे। आप ऐसी आलिमा है जिसको किसी ने नहीं कहा। आप ऐसी समझदार है जिसको किसी ने समझाया नहीं। और ये जान लें कि अगर आप इस्तिलाह में देखें तो वो जो पढ़ाया आता हो उसको आलिम की लदन नहीं कहते। मैं बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ एक सवाल दायर करता नौजवानों के लिए, बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेकिन नौजवानों को मैं उस सवाल को नहीं ना करना चाहता। बस शहजादी की असली से जुमले से समझ में आए कि चौथे मामले आप क्या है? आलिम गैर मुअव्वद, आप फाहिम गैर मुअव्वद। क्यों? इसलिए कि निज़ार बाबू से कैसा करता है, निज़ार बाबू से आलिम अभी तालिब। और एक भी बस अच्छा मैं ये वारिस क्यों कर रहा हूँ? ये मैं वारिस क्यों कर रहा हूँ? क्यों? इसलिए कि अगर आप ज़हन में साफ रहे तो आपने इस बात का मुलाज़ा करना होगा कि मैंने उन्वाने कलाम में जो हदीस पढ़ी है वो मेरा इंशाअल्लाह इस अशरे अरबईन का उन्वान भी ज़ारते वारसा रहने वाला है। इसीलिए मैंने ज़ारते वारसा को जुमला पढ़े तो ज़ारते वारसा आप लोग मुझसे पढ़ा करते हैं। और ये जान लें कि हमारे यहाँ जो फरहंग है, हमारे यहाँ जो कल्चर है, और वो कल्चर ये है कि हम ज़ारत को बस इस हद तक पढ़ते हैं कि याद आए और पढ़ लेते हैं। हमारे ज़ारत क्या है? मैं बल्कि इसके बाद आप लोग खड़े अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद जो है हम हर आका माँ के बाद जाने पूछते हैं। फिर बोलने के बाद क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम फिर हमारे यहाँ ज़ियारत बस क़िराअत और ख़ानदनी की हमत है। हमारे यहाँ ज़ियारत बस क़िराअत और ख़ानदनी की हमत है। लेकिन अगर आप माने और मफ़हूम से आया हो तो ज़ियारत असल में इरफान है। ज़ियारत असल इरफान है। बहुत दूर नहीं जा रहा, बहुत दूर नहीं जा रहा। मेरे यहाँ से ज़ियारत जो हमारा हर मजलिस के बाद पढ़ते हैं, हर प्रोग्राम के बाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब ज़मान। उसके बाद जुमला क्या कहते हैं? अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। तर्जुमा आपके सामने पेश करके रोकने खड़े हो जाएंगे। क्या पढ़ते हैं? सलाम हो मेरा ज़माने के ईमान के ऊपर। अब वो ईमान कौन है? उस ईमान की खासियत क्या है? फिर अगला जुमला अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। यही वो इमाम है जो ज़माने के फितनों से निजात देगा। हदीस ज़ियारत का एक जुमला बता रहा है, अगर ज़माने के फितनों से निजात चाहिए तो ज़माने की तरफ पे न जाओ, इमाम ज़माना की तरफ पे आओ। ज़माने के दरवाजे पे जाने से कुछ नहीं होता। अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। इमाम के साथ कौन? जो ज़माने के फितने से निजात दे, ज़माने के फितने से इमाम निजात दे। फिर उसके बाद और ज़्यादा बड़ा मशहूर है अस्सलामु अलैका या कअबतल ईमान। अस्सलामु अलैका या कअबतल ईमान। सलाम हो मेरा उसके ऊपर जो ईमान का काबा है। ईमान का काबा है। काबे की खासियत क्या है ये भी मैं बता दूं। क्यों? मैं सारी वजह नहीं बता सकता।
बिछाई गई, उस दिन जमीन बिछाई गई। अच्छा फिर उसके बाद जब दारुल अर्ज़ की तारीफ पढ़ी गई तो पता चला वो जमीन जो सबसे पहले बिछाई गई वो काबा की जमीन थी। वो जमीन जो सबसे पहले बिछाई गई वो खाने काबा की जमीन थी। तो पता ये चलता है दारुल अर्ज़ से कि खाने काबा की जमीन वो है जिससे दुनिया की जमीन की खिलकत का आगाज हुआ। इसीलिए कहा जाता है सलाम हो मेरा उस इमाम के ऊपर जो ईमान का काबा है। इसका मतलब ये है ईमान की अगर शुरुआत होगी तो इसी इमाम की विलायत। आखिरी इमाम की जो जात है उसका तसव्वुर बरादरान शिया के यहाँ के बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी है। कोई आपको ऐसा पढ़ाने का सुन्नी नहीं मिलेगा जो इमाम मेरी को ऐसा नहीं पढ़ाने का उसकी बात में किनारे तो जानकार है कोई इमाम मेरी का मुनकर नहीं है। इतना है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वो पैदा हो चुका है। हमारा अकीदा ये है कि वो पैदा हो चुके हैं। अहले सुन्नत बरादरान का अकीदा ये है कि इमाम पैदा होंगे, इमाम पैदा होंगे। अच्छा उसके बीच में भी बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे मसाइल इस इख्तिलाफ के कि हम ये कहते हैं कि हमारे इमाम की विलादत 200 जो है वो 55 हिजरी में हो चुकी है और अभी तक हमारे इमाम जो है हयात। अच्छा कुछ लोगों ने बड़ा खूबसूरत इश्काल किया कि साहब आज के ज़माने में 60-70 साल की जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा तो 100-125 साल के आसपास से ज़्यादा नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है तो इसकी बड़ी प्यारी सी मिसाल मैं कुरान से देता हूँ। कुरान में दो भाइयों का तस्करा है। एक भाई का नाम है अजीज, एक भाई का नाम है उज़ैर। जिन्होंने कुरान पढ़ा है तर्जुमे के साथ कुरान अल्लाह सबने पढ़ा और वो पढ़ना हमारे ऊपर वाजिब। तो कुरान में दो भाइयों का तस्करा है अजीज और उज़ैर। कहते हैं कि एक भाई उनमें से ऐसा है जो नबी और वो एक मर्तबा खराबे से हुआ। खराबा क्या है? खराबा उस जगह को कहते हैं पहले आबाद रही हो फिर बाद में वो तबाह हो बर्बाद हो गई, वहां की आबादी खत्म हो गई। कब वो खराबे से गुजरे। अच्छा वो सफर पे निकले थे और सफर का लाजिम है कि आज के जमाने में हम जो सफर पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के जमाने में पहले जमाने में इतने जो है वो आसान मुहैया नहीं थे। तो बड़ा अमीर हुआ करता था तो उसके पास घोड़ा होता था, जो उससे जरा कम दर्जे का अमीर होता था तो वो भले और जो है वो चल सफर किया करते थे। तो कहते हैं कि ये साहब भी सफर नहीं थे और आज के जमाने में भी जब हम तमाम तरह आसाइशी के बाद भी सफर में निकलते हैं तो खाना लेने निकलते हैं, तो वो भी खाना लेने निकले। तारीफ कहती है कि जब वो उस खराबे से पहुंचे तो उनके दिल में एक तसव्वुर आया। वो तसव्वुर ये आया कि ये आबादी तो खराब हो चुकी, ये कब्रें तो पोशीदा हो चुकी, मरने वालों की हड्डियां भी गल गई होंगी, मरने वालों के ढांचे तमाम हो गए होंगे, मकान तो रह चुके हैं। अब उनके तसव्वुर में ये आया कि परवरदिगार आलम ये सैकड़ों हजारों लाखों साल गुजरने के बाद इनको कैसे फिर से उठाएगा। तसव्वुर के ज़हन में कुरान के लिए तसव्वुर आना था क्यों मर गए। वो सवाल जो अक्सर माह मुबारक रमजान में सर्कुलेट करता है नौजवानों के लिए, उसका जवाब दे देंगे। जवाब सवाल नहीं किया जाता वो कौन से दो ऐसे भाई हैं जो पैदा एक साथ हुए, मरे एक साथ, लेकिन जिंदगी एक की 100 साल, एक की 150 साल की, एक की 50 साल। सवाल ऐसा है माह मुबारक रमजान में सर्कुलेट करता है जब कुछ कंपटीशन होते हैं तो वो कौन से दो भाई हैं जो पैदा एक दिन हुए, मरे एक दिन, लेकिन एक दिन उम्र 50 साल, एक दिन उम्र 150 साल। सी बात हो ही नहीं सकता भाई। 1 जुलाई और जो है वो 1990 में पैदा हुआ, मेरा भाई पैदा हुआ, फिर उसके बाद
بعد جو ہے وہ 1 جولائی جو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 50 سال بعد میں مرا، میرا بھائی بھی مر گیا، آپ نے ایک 100 سال ایک مر تو اس کا جواب بھی یہی قصہ، اس کا جواب بھی یہی قصہ ہے کہ یہ کتاب ان کے ذہن میں اس بات کا تصور آیا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، کہ اللہ نے فوراً ان کو موت دے دی، 1 دن کی موت نہیں، 2 دن کی موت نہیں، 3 دن کی نہیں، ہفتے بعد کی نہیں، مہینے کی نہیں، سال کی نہیں، قرآن کے میں آتا عام من 100 سال کی موت دے دی، 100 سال کی موت دے دی۔ اب یہ بتائیے ایک آدمی اگر 100 سال تک مرا رہا تو اس کی زندگی کام ہی کام ہوئی، تو ہوا نا ایک بھائی 50 سال کا، ایک بھائی 150 سال کا، ایک بھائی کو 150 سال زندگی دیا، ایک بھائی کو 100 سال مارا رہا تو اس کی زندگی کام آنی ہے، اس کا جواب نہیں ہے، جناب ایسی ہو جائے۔ اب اگر یہ میں اس لیے بتا دیا میں نے اس بات کو اس لیے کہ کبھی اگر اس طریقے کا سوال ہے تو ذہن میں ہو، اب جب بیمار میں مفت لے جاتا اب جب اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ، اچھا اللہ حکمت آمیز کام کرتا ہے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ کے رب دور علا ہمارے اے میرے نبی اپنے گھڑے کی جانب دیکھو، اب جب انہوں نے گھڑے کی جانب دیکھا ہڈیاں گل گئی، گوشت ختم ہو گیا، چمڑے برباد ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے کمال سے پہلے ہڈیوں کو جوڑا، ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد اس پہ گوشت کو چڑھایا، گوشت کو چڑھانے کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ نے چمڑے کو چڑھایا، وہ گدھا زندہ ہو گیا، اللہ نے اس قصے سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے زندہ کر سکتا ہے، جسے چاہے جیسے چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تو گدھے کا قصہ ہو گیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے وہ کچھ کھانا پینے کے چلے تھے، اب اللہ ان کا گدھا زندہ ہو گیا، کہاں اب اگر وانظر الی طعامک اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، آج کا فریزر کا زمانہ ہے لیکن آج بھی کوئی کھانا فریزر میں رکھ دیجیے تو مہینہ 2 مہینے سے زیادہ دوام نہیں لا پائے گا، اس زمانے میں فریزر بھی نہیں تھا، بڑے چٹیاں میدان میں ان کو موت آئی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وانظر الی طعامک، وہ کھانا جو 4 گھنٹے 10 گھنٹے 1 دن 2 دن مہینے بعد میں خراب ہو جاتا تھا، اللہ کہہ رہا ہے وانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، قرآن کی لفظ ہے جب انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا تو قرآن کے لم یتسنہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی کھانا خراب نہ ہوا، 100 سال گزرنے کا قرآن ہے لم یتسنہ، کھانا خراب نہ ہوا، پروردگار عالم وہ ہے جو اگر چاہے تو 2 دن میں خراب ہونے والے کھانے کو 100 سال تک تازہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ چاہے تو کیا اپنی حجت کو جناب نوح کی عمر 2,500 سال، جناب نوح کی عمر 2,500 سال، ابھی تو 2,500 سال بھی نہیں ہوئے، کم سے کم جناب نوح کا اگر آپ نام پڑھ کے چلو تو ابھی بھی اس 2,500 سال کے اعتبار سے ہمارے وہاں زمانہ کہ بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 1200 سال کے آس پاس بنتی ہے، پھر 1200 سال میں کچھ سال، تو اگر تاریخی آپ مثال لینا چاہیں تو بہت مثال لیکن پرانی مثال کیا میں نے کیا بات کہی تھی، میرا عنوان زیادہ وارثہ، اور زیادہ وارثہ میں اصل زیادہ وارثہ ہے کس کی، اور یہ بھی کر لے کہ زیادہ وارثہ کوئی عام زیادہ نہیں جو ہم نے آپ میں علماء نے مہاجر نے مجتہدین نے فقہ یہاں سے کھڑے ہو کے امام کی زیادہ کی اٹھا کے نہیں، وہ زیادت ہے جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صاحب محمد والے جناب صفوان اپنے صحابی کو تعلیم دی، اور جب جناب صفوان کو مفصل بات ہے انشاءاللہ میں مفصل چلا جاؤں گا، بس اجمالی معرفی کر دیتا تو جناب صفوان آیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا میں امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، تو امام نے بتایا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے جاؤ وہاں پہنچو تو غسل کرو، پھر اس کے بعد جب مکہ کے پاس پہنچو تو یہ پڑھو، سارے کے پاس پہنچو تو یہ پڑھو، جانا کے پاس پہنچو تو یہ پڑھو، یہ اسی روایت کا حصہ ہے الفاظ۔ تو زیادہ وارثہ میں امام حسین کا کام ہے، میں اس کو انشاءاللہ اگلی بات کے لیے رکھتا ہوں، لیکن آج کا جو میرا عنوان ہے وہ عنوان ہے میرا وارثہ حسین۔ حسین تو خود بخود وارث انبیاء ہے، لیکن کہاں ہے وارث حسین سمجھتے ہو؟ کمال کیا ہے، وہ مقتل کا وہ قصہ بھی آپ سنتے جائیے کہ جب جو ہے وہ امام حسین آخری وقت کے لیے آئے ہیں، اور جب امام اور کے سامنے آگے کھڑے ہوئے اور جب نصاب سے کلام ہوئے تو امام نے کہا کہ میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں،
اچھا جب وہ فوج کے سامنے کھڑے تھے تو ہزاروں کی فوج ہے, کئی تلواروں کی آواز آ رہی ہے, کئی جو وہ فوجی ہاتھ جیت کر رہے, تمام تر چیزوں کی آواز آ رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں وارث صاحب, امام نے کہا کہ عمر صاحب اپنی فوج کو چپ کرا. ایک مرتبہ عمر صاحب نے کیوں ہاتھ کرے کہا بھائی چپ ہو جاؤ, امام حسین کچھ کہنا چاہتے. امام نے کہا نہیں ابھی بھی مکمل خاموشی نہیں ہوئی, ابھی بھی مکمل خاموشی نہیں. کا پھر امام نے کہا ابھی بھی گھوڑوں کے منہ چلانے کی آواز آ رہی ہے, گھوڑوں کے منہ چلانے کی آواز آ رہی ہے. میرے مولا نے کہا نہیں اس آواز کو بھی چپ کراؤ. عمر سعد نے یہیں پر اپنی مجبوری کا اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ مولا ہم انسانوں کو تو چپ کرا سکتے ہیں, جانوروں کو چپ نہیں کرا سکتے, جانوروں کو چپ نہیں کرا سکتے. یہ جو لفظ سنا تھا میرے مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کا ہاتھ پھیرنا تھا تو آوازیں نہیں رکی بلکہ عالم یہ تھا کہ سانسیں سینوں میں رک گئی, سانسیں سینوں میں رک گئی. مولا نے کلام کیا یہاں تک امام حسین کا کمال سنتے چلے آئے نا. ذرا اور آگے آئیے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا ہے, دربار سجنے کے بعد ایک شہزادی ہے, ایک مخدومہ ہے جو کھڑی ہوتی ہے. کھڑی ہونے کے بعد کہیں مجھے کلام کرنا ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کہ اپنے دربار سے بہت چپ رہے, اپنے دربار سے بہت چپ رہے. ایک مرتبہ حاکم کہتے دربار والوں چپ ہو جاؤ, کوئی کلام کرنا چاہتا ہے. شہزادی نے پہلے لہجہ اپنایا جو امام حسین نے اپنایا. کیوں؟ اس لیے کہ زینب حسین کی وارثہ ہے, حسین کی وارثہ ہے. شہزادی نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی بھی کچھ آوازیں آ رہی. کہا وہ کیا؟ کہا ابھی بھی اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے, ابھی بھی اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آ رہی. وہی لہجہ حاکم نے بھی کہا کہ میں انسانوں کو تو چپ کرا سکتا ہوں, اونٹوں کی گردن نہیں اڑوا سکتا. تاریخ ہے کہ شہزادی نے اشارہ کیا اونٹ کی گردنیں تو دور ان کی گھنٹیاں بھی رک گئی. یعنی زینب نے اس امر کے ذریعے بتا دیا جس کمال اور قوت کا مالک حسین ابن علی تھا اسی قوت کی مالکہ زینب بنت علی ہے. یہ ایک کمال, آخری کمال اور سنتے جائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی آخری مناظر کی جانب پڑھوں گا کہ یہ ایک بار ایسا ہے جو زینب ہے. اچھا کمال حضرت زینب یہ ہے کہ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو شہزادی فاطمہ کی بیٹی ہے, مولا علی کائنات کی بیٹی ہے, امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ بہن ہے. ان کے اندر یہ کمال ہے, پہلا جو ہے. لیکن ایک اور میں تاریخ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں, وہ بھی وارثہ زینب نام ہے اور اس کا نام تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا ہے. سنتے ہیں آپ سنتے ہیں نا شہزادی زینب کا خطبہ ایسا تھا, شہزادی نے اس طریقے سے دربار میں بہت جوڑا, شہزادی نے اس طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا. اگر آپ ایسے یہ بات ہے بہت کم جو ہے وہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ جہاں پہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جو ہے وہ شام و کوفہ کے خطبے چوتھے امام کے بڑے مشہور ہیں, جناب زینب کے بڑے مشہور ہیں. تاریخ لکھتی ہے وہیں پر ایک چھوٹا سا مکالمہ بھی ہے, ایک چھوٹا سا مکالمہ بھی ہے, اور وہ مکالمہ راہ شام کا نہیں ہے, راہ کوفہ کا نہیں ہے, دربار شام کا نہیں ہے, بلکہ وہ مکالمہ زندان شام کا ہے. اور مکالمہ کرنے والی کی سوال سن لے, مکالمہ جو ہوا ہے, ایک جو سوال کرنے والی سب سے پہلے آئی تھی اس کا نام عاتقہ بنت یزید تھا, جواب دینے والی جو تھی اس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے. اللہ جانے یہ مقابلہ کہاں تمام ہوگا, وہاں پر حسین سے یزید ہارا, یہاں پر سکینہ سے دختر یزید ہاری. لیکن کیسا مکالمہ ہے اللہ جانے. اس کمال کا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, لیکن تاریخ کی کتابوں میں سب کیا گیا. اور شہزادی نے کیسا دندان شکن جواب دیا اللہ تاریخ میں, اللہ جانے کہ اس کے بعد تو شاید کوئی بولنے کی ہمت کرتا. کہتے کہ زندان شام کا قصہ ایک دن عاتقہ دختر یزید آئی اور آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ سنا ہوا تھا کہ حسین کی ظاہر سی بات جب آدمی اپنے ہموم کا ہوتا ہے تو جو ہے وہ کلام اپنے زیادہ تر لوگ ہموم سے کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ آئی اور یہ دیکھ کے شہزادی کی عمر کیا کہی جا رہی ہے. ہمارے یہاں پہ مشہور ہے ایک 7 سال یا 4 سال کی بچی, ہمارے یہاں 4 سال کے بچے اپنا نام اچھے سے نہیں لے پاتے. توجہ کرو, ہمارے یہاں 4 سال کے بچے اپنا نام اچھے سے نہیں لے پاتے ہیں. لیکن کل یہ کون ہے, یہ کوئی عام بچی نہیں ہے, یہ وارثہ حسین ابن علی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب دختر یزید آئی, آنے کے بعد اس نے مفصل مکالمہ شروع کیا. ایک مرتبہ وہ آنے کے بعد اپنے خاندان کی بڑائی نہ کری, تم نہ پڑھوں گا, اس کے بعد آپ کے آنے وزیروں کی جائے. وہ آنے کے بعد اپنی مفصل بتائے, اپنی مفصل کمال, یہ
میرے باپ نے یہ کیا وہ کیا اپنی ماں باپ کی فضیلت بتا رہی ہے لیکن شہزادی نے یہ جملہ کہنے کا وہ جملے سے ایک عمل ہے ہمارے اور آپ کے یہاں جو برادران رہتے ہیں بڑا کام ہوتا ہے لیکن سنت بڑی کثرت کے ساتھ بجانے کی بہت مستحب ہے وہ امر اعتکاف ہمارے یہاں بہت کم جگہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں اعتکاف کی شرائط سخت ان کے یہاں جب وہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جو مسجد ایمان کی شرط ہے یا جو علاقے کی سب سے مشہور مسجد کی شرط ہے تو اعتکاف اچھا اعتکاف کی پارٹی سن کے جائے اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 3 راتیں مسجد میں گزاری جائے. تعریف اعتکاف یہ ہے نا اگر آپ اصطلاح اعتکاف سے جو لوگ واقف ہیں اس پر کبھی کبھی گاڑی اصطلاحوں کو بھی سنیے بھائی سوال صلی اللہ محمد وآل محمد. اعتکاف کا کمال اور اعتکاف کا قانون یہ ہے کہ کم سے کم 3 راتیں آپ کو مسجد میں ٹھہرنی ہے. اگر 3 راتیں نہ گزاری تو اعتکاف ناقص ہے. تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 3 راتیں کسی ایک مکان میں گزارنا یہ عام اعتکاف کا معنی ہے لیکن عبادت میں اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 3 راتیں جامع مسجد میں یا علاقے کی مشہور مسجد میں گزارنا 3 راتیں اللہ کے لیے مسجد میں گزارنا اعتکاف کہلاتا ہے. لیکن عام لفظوں میں کسی جگہ پر 3 راتوں کا گزارنا اعتکاف کہلاتا ہے. اب تو تہذیب کر رہی ہے میرا باپ یہ ہے میرا باپ وہ ہے میری ماں ایسی ہے ہمارا یہ کمال ہے ہمارا وہ کمال ہے. تاریخ لکھتی ہے جناب سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا بس ایک دلان شیریں جواب دیا. شہزادی کہتی ہے اے دختر یزید تو ہم سے حسب و نسب گراتی ہے ماں باپ کی فضیلت بتاتی ہے. شہزادی کہتی ہے تجھے نہیں پتا امتوں کے المعتکفہ کو بالعکس تیری ماں وہی ہے جس نے غلام کے ساتھ اعتکاف کیا. امتوں کے غلام کے ساتھ اعتکاف کیا. یہ بننے لگے شہزادی نے پوری دختر یزید کی نسل کھلا کر رکھا. بول سکتا ہے ہمارے یہاں کوئی 4 سال کا بچہ اس طریقے کا 4 سال کے عمر میں کسی کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو بتا سکتا ہے کیا ہوا اس کا تاریخ کیسا ہے اس کی ماں کیسی تھی اس کے باپ کیسے ہیں. نہیں شہزادی سکینہ نے بتایا کیوں اس لیے کہ شہزادی سکینہ کوئی عام بچی نہیں ہے وارث حسین ابن علی ہے. شہزادی سکینہ کوئی عام بچی نہیں ہے بلکہ وارث حسین ابن علی موضوع میرا وارث ہے ضرب بادشاہ. اور یہ میں نے آج کیوں وارث صاحب کی وجہ سے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حال بی بی سکینہ کی شہادت ہے. بہت زیادہ میں مسائل پڑھنے کا عادی نہیں لیکن اگر آپ مقتل کا مطالعہ کریں اگر آپ مقتل کا مطالعہ کریں تو کچھ ذات ایسی ہیں جن کے مسائل میں اللہ نے بڑے کمال رکھے. ایک ذات ابا عبداللہ بن حسین ہے ایک ذات غازی ابو عباس ہے ایک ذات ہمارے چوتھے امام کی ہے لیکن ایک ذات اور ہے جو چلی تو سب کے ساتھ ضرور کی لیکن اللہ کے مدینے میں جو زندان کی ساکن بن گئی جو زندان میں اس کا نام تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا ہے. بس میں شروعات کرتا ہوں بہت زیادہ مفصل نہیں پڑھنا ہے لیکن تاریخ لکھتی ہے جب یہ قافلہ سرزمین مکہ سے نکلا تھا اور کوفہ کی جانب ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو اسی اسنا میں دیکھا گیا کہ خبر پہنچی اور اس خبر کے پہنچنے کے بعد میرے آقا حسین نے ایک مسلک لگائی گئی میرے آقا کے میرا آقا اس مسلک پر بیٹھا بیٹھنے کے بعد ایک کر کے آ رہا ہے اے مولا مسلم کا رنگ بڑا عظیم مولا مسلم کا دوسرا لیجیے یہ ایک کر کے آ رہا ہے میرے آقا کو حضرت مسلم ابن عقیل کا قرصہ دے رہا ہے. اسی اسنا میں تاریخ میں دیکھا کہ حسین نے ایک بچی کو قریب بلایا. جب تاریخ میں اس بچی کے بارے میں دیکھا تو کیا لکھا وہ بچی کوئی اور نہیں تھی وہ بچی یتیم اور مسلم تھی. حسین نے قریب بلایا بلانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا بچی کے سر پہ پیار کیا بچی کو بوسہ میں کہا اس لیے کہ یتیمی کی رسم یہی ہے یتیمی کا
आपकी बच्चियों को सलामत रखे। लेकिन भाई सकीना ने कैसे हम देखे, माता लिखता है कि मैंने ये देखा है, रानी कहता है एक बच्ची है जो छोटी सी बच्ची है जो करने के बाद मतलब कुछ रानियों ने कहा है वो शुद्ध था, लेकिन मैं जो है वो एक शमी का नाम लेके मसाला पढ़ता हूँ। एक शमी गरीब आया, गरीब आने के बाद कहता है बीबी मैंने बहुत देर से कुछ लूटा नहीं है, मुझे भी कुछ चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं वापिस जाऊँ तो अपनी बच्ची को कुछ हदिया दूँ। एक मरतबा उसने देखा इस नन्ही सी बच्ची के कानों में दो खूबसूरत गोशवारे हैं। शमी कहता है वो शमी कहता है बीबी क्या मुझे गोशवारे उतार लेने दे। एक मतलब सकीना ने कहा नहीं नहीं तुम हमको हाथ नहीं लगा सकते, हम गोशवारे सकीना इतनी छोटी और मासूम थी, अभी गोशवारे उतार लेने जाते। सकीना ने हाथों को उठाया, गोशवारे के करीब ले गई, चाहती है कि उतारे, लेकिन सकीना से गोशवारे नहीं उतरते। अलीमक्तल ने वो खोली मंजर लिखा, जालिम ने सकीना के गोशवारे उतारे, एक मरतबा दो हाथों से गोशवारे उतारा, पकड़ के ऐसा खींचा, एक बच्ची है जिसके दामन में आग लगी हुई है, वो बार बार दरबार की तरफ दौड़ने जा रही है। हमें तो मुस्लिम के तरह बेचारा उस बच्ची की मदद करूं। हमें तो मुस्लिम में आगे बढ़ने के बाद कहता है बच्ची बता तुझे किस चीज की मदद की जरूरत है। लिखता है सकीना ने जैसे हमें मुस्लिम को करीब आके देखा, बच्ची सहम गई। अल्लाह अल्लाह हमें मुस्लिम के डरी नहीं, मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। सकीना ने कहा सबसे मेरा बाबा शहीद हुआ है, कोई मदद नहीं आया, या खाने जलाने आए, या धोने लगाने आए, या तमाचे लगाने आए। सभी कहती है अगर तुम मदद करना चाहता है ना तो मुझे इतना बता दो, नजर का रास्ता बच्ची आपको बहुत छोटी है, नजर का रास्ता जान के क्या करोगी। मेरा दादा अली मुर्तजा सो रहा है, मैं जाके दादा के पास शिकायत करूंगी, अरे मेरे भाई को मार डाला गया, मेरे दादा के साथ नजर आई। दो चार बजे वक्त लिखता है यह जनाब सकीना नशे की जान चली गई। अब जब जरा सा माहौल ठंडा हुआ, जनाब ज़ैनब ने देखा कि बच्चे सो चुके हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने बच्चों को शुमार करना शुरू किया। शुमार करते करते एक मरतबा ज़ैनब ने क्या देखा, यतीम हुसैन नहीं है, जीवन हुसैन नहीं है, अमानत हुसैन नहीं है। ज़ैनब की बहन उम्मे कुलसूम सकीना नजर नहीं आई। अरे हुसैन को क्या जवाब दूंगी, मैं अपने भाई को क्या कहूंगी, ये अमानत को मैंने सही से नहीं रखा, अमानत का ख्याल नहीं किया। एक मतलब जनाब ज़ैनब कहती बहन उम्मे कुलसूम और सकीना को ढूंढते हैं। अब जानिब से ज़ैनब बोली जानिब से आप दे रही है, अरे बाबा की जानी कहाँ हो, ज़ैनब की प्यारी कहाँ हो, हुसैन की अमानत कहाँ हो, हुसैन की अगली कहाँ हो। मतलब कहता है कि जरा सा ज़ैनब जाने पड़े, एक आवाज़ है ज़ैनब ज़रा मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाय सकीना जब भी हुसैन का नाम लेकर रखती थी, कभी ताज़िया में लगाता था, कभी अल्लाह अल्लाह बात नहीं सुने। वहाँ पर लिखा है कि ज़ैनब उस नशे में आई, नशे में आने के बाद जब सकीना को वाक़ा हुआ, सकीना की आंखें खुली, ज़ैनब ने सवाल किया, कहा मेरी बच्ची जरा ये तो बता, मामला में जितने भी नाश
وسلم عجل من قلبك ينقلبون بذنب غفائه وتصديق بأمره. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم بارك هذا الامر لمولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. پروردگار تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. پروردگار تقدس کی سرداری میں حق تک ہماری شریک کی آواز نہیں ہے. پروردگار ان کو روز قیامت میں محشور کرنا, عزادار امام حسین بنا کے محشور کرنا. پروردگار جو بھی عزادار یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ان سے جو بھی حج وزارات کے مشرف ہیں پروردگار انہیں حج وزارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سے جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار ہم سے جو بھی جوان و نوجوان یہاں پر شادی شدہ اور صاحب اولاد نہیں ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے تجھے واسطہ ہے پروردگار ان کی آغوش ان کی بریوں کو نعمت اولاد سے بھر دے. آمین. اللہ آمین.